دوسروں کی حامیاں کمزوریاں ڈھونڈنے والے تو بہت تھے۔ اس معاشرے میں آپ لوگوں کی اچائیوں کے اوپر نظر رکھنے والے بن جاؤ۔ کوئی چاہے کتنی ہی نا انصافی کر لے، مگر آخر کے اندر انصاف تو رب کریم کی ذات نے ہی کرنا ہے۔ کوئی اندر سے کتنا خوبصورت ہے، یہ دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ، رویہ اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بتا دیتے ہیں۔ تمہارے لہجے کے اندر نرمی ہو تو الفاظ شفا ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر معیار ہونا چاہیے، غرور تو ہر 2% کے آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ چراغ سے نہ پوچھنا کہ تیل کتنا ہے، اور نہ سانس سے پوچھنا کہ باقی کیل کتنا ہے۔ پوچھنا ہے تو صرف کفن کے اندر سوئے ہوئے انسانوں سے پوچھو کہ عمل زندگی کے اندر ہو تو قبر میں سکون کتنا ہے۔ تمہارے الفاظ چابی کی مانند ہے، ان کا ٹھیک استعمال کر کے دنیا والوں کے من کھولے اور بند کیے جا سکتے ہیں۔ انسان ایسے مال پر کیوں اکڑتا ہے جو حلال ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور حرام ہے تو اس پر عذاب سہنا پڑے گا۔ وقت تمہاری زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ موتی کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت رکھتی ہے۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ غریب کے حق کے لیے لڑتے ہیں، وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے بن جاتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ اگر آپ کسی ایک انسان کی وجہ سے زندگی سے نفرت کرنے لگے ہو تو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کیڑے کی وجہ سے اپنا گھر جلا دینے پر آمادہ ہو۔ اگر لوگ اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوے کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنے لگے تو بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہے۔ زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہی چھوٹی چھوٹی منزلوں کا پتہ دیتی ہے۔ آئینوں سے ڈرنے لگیں گے لوگ اگر کبھی چہرے کی جگہ کردار نظر آنے لگے۔